فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. پچھلی آیت نمبر 159 میں یہ بیان ہوا وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا ہے جو ہدایت پر ہے اور وہ اسی کتاب کے ذریعے یعنی جو کتاب ان پر نازل ہوئی تھی اسی کتاب کے ذریعے وہ انصاف کرتے ہیں، عدل سے کام لیتے ہیں۔ اور پیچھے پھر اس کے بعد بیان ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان میں کچھ لوگ نیک ہیں اور کچھ جو ہیں وہ دوسری طرح کے لوگ ہیں جی۔ تو اب اس آیت مبارکہ کے اندر یہ جو لوگ تھے دوسری طرح کے اور کچھ لوگ نیک تھے۔ نیک لوگ وہ تھے جو کریمہ علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، اور نیک لوگ وہ تھے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ دیوار چین کی پرلی جانب رہتے ہیں۔ معراج کی رات کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہاں ان کو کلمہ پڑھایا، وہ سارے مسلمان ہو گئے، وہ شریعت حقہ پر عمل کرنے والے ہیں، مسلمان ہیں، وہ بھی نیک ہیں، ماننے والے موسیٰ علیہ السلام کے تھے۔ اس کے بعد سے لے کر پھر آقا علیہ السلام کی شریعت حقہ کو انہوں نے مانا۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان کے بعد جتنے بھی یہودی تھے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خلف کہتے ہیں بیکار قسم کے بندے کو، نکارہ کو، جو بد قسم کا بندہ ہو، نیک نہ ہو، یعنی گھٹیا قسم کا بندہ ہو۔ یہ ذہن میں رہے کہ دو لفظ ہیں، ایک خلف ہے ایک خلف ہے، ایک خلف ہے اور ایک خلف۔ لام کی فتح کے ساتھ ہے، ایک لام کے سکون کے ساتھ ہے۔ لام کی فتح کے ساتھ اس بچے کو کہتے ہیں یا اس پچھلے خلیفے کو کہتے ہیں جو بندہ اپنے پہلوں کے نقش قدم پر ہو، پہلے لوگ نیک ہوں اور یہ بھی نیکی کی راہ اپنانے والا ہو، نیکی کی راہ پر چلنے والا ہو، تو اسے خلف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ خلف کہتے ہیں۔ اور جو بندہ اپنے وڈیروں کی، اپنے بڑوں کی جو نیک تھے، اہل اللہ تھے، ان کی سیرت کو چھوڑ دے اور جناب دوسرے کام شروع کر دے تو ایسا بندہ جو ہے وہ اسے خلف کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ خلف کہیں گے۔ عموماً لوگ جو ہے نا وہ کسی بھی بندے کے لیے لکھتے ہیں، اور کئی سارے لوگ خود بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، اشتہارات ہم نے پڑھے ہیں، وہاں باقاعدہ لکھ دیتے ہیں خلف الرشید۔ کیا لکھتے ہیں؟ کوئی بزرگ فوت ہو گئے، ان کے فوت ہونے کے بعد وہ کسی معاملے میں اشتہار چھپا، اشتہار کے نیچے بڑا بیٹا جو ہے نا وہ لکھ رہا ہے خلف الرشید۔ بھی اگر وہ خلفی ہے، بیکاری ہے، اگر وہ نیک نہیں ہے تو پھر رشید کس چیز کا؟ خلفی لکھ دیا تم نے۔ اوپر باقاعدہ سکون ڈال دیتے ہیں، جزم ڈال دیتے ہیں خلف الرشید۔ وہ خلف الرشید کا کیا مطلب ہے جی؟ مطلب خلف الرشید ترکیب تو پھر یہ بنے گی کہ رشید کا ابا رشید تھا، ہدایت یافتہ تھا، بیٹا آگے سے بیکار نکلا۔ خلف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ خلف کہتے ہیں۔ خلیفہ نائب کو کہتے ہیں۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ نائب کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کنز العمال میں حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یا خلیفۃ رسول اللہ کہا گیا نا کہ اے رسول اللہ کے خلیفہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں خلیفہ نہیں ہوں، خلیفہ رسول اللہ کا نائب ہونا تو بہت بڑی بات ہے، میں تو خالفہ ہوں۔ خالفہ گھر کے اندر پڑے ہوئے اس سامان کو کہتے ہیں جس کی ضرورت ہی نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس کی ضرورت ہی نہ ہو۔ آج
وہ اتنا بڑا بندہ ہو گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد از انبیاء سب سے افضل ہیں، سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے بعد ہیں جی۔ وہ بندہ جب اسے یہ کہا جائے کہ آپ رسول اللہ کے خلیفہ ہیں، رسول اللہ کے نائب ہیں، تو آپ جو ہے وہ آپ کے منہ سے فوراً نکلے میں کہنا خلیفہ، میں تو خلیفہ ہوں، میں خلیفہ کہاں سے ہو گیا؟ اللہ اکبر، گھر میں پڑا ہوا کسی کام نہ آنے والا سامان ہوں میں تو بھائی، جسے گھر والے اٹھا کے کبھی ادھر رکھ دیں تو کبھی ادھر رکھ دیں، وہاں سے اٹھائیں تو ادھر رکھ دیں، ادھر سے اٹھائیں تو ادھر رکھ دیں، تو وہ اللہ اکبر کبیر۔ آج ہم دیکھیں کتنے بھاری بھرکم القاب اٹھائے ہوئے ہیں ہم نے، اور کام ہمارا صفر ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے صرف ختم نبوت کے دفاع کے لیے 11 لشکر روانہ فرمائے حضور کے صحابہ کے، 11 لشکر روانہ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ مرتدین کا کلا کما حضرت ابو بکر صدیق نے کیا، منکرین ختم نبوت کا کلا کما حضرت ابو بکر صدیق نے کیا، منکرین زکوٰۃ کا کلا کما حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ بول اٹھے، کہنے لگے قسم خدا کی اگر حضرت ابو بکر صدیق نہ ہوتے تو قیامت تک رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہی نہ ہوتی۔ کہ پھر سے جناب وہ جو مرتد ہو گئے تھے، منکرین زکوٰۃ ہو گئے تھے، منکرین ختم نبوت، تو 3 تو بندے کھڑے ہو گئے جنہوں نے کہا تھا ہم نبی ہیں، 2 مرد تھے ایک عورت تھی، انہوں نے کہا ہم نبی ہیں، لاکھ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی ایسا بندہ کھڑا ہوتا ہے، آج بھی یہ تو یعنی کہ وہ بات ہے جو مشاہداتی بات ہے، تجرباتی بات ہے، آج بھی کوئی بندہ کھڑا ہو جائے ایسا عالم، وہ کہے جی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات کو مانو، لوگ اس کی نہیں مانیں گے۔ ایک طرف بندہ وہ کھڑا ہو جائے کہنے لگا جی تراویح تو کچھ ہے ہی نہیں، لوگ کہیں گے واہ یار کیا بات ہے، عالم تو ہوا، تحقیق کر کے اس نے بتایا کہ تراویح نام کی تو کوئی عبادت ہی نہیں ہے، تراویح نام کی کوئی نماز ہی نہیں ہے۔ تو بندہ کھڑا ہو جائے ایسا، وہ کہے جی یہ سنتیں جو آپ پڑھتے ہیں یہ تو ہیں ہی نہیں، جتنی بھی سنتیں پڑھتے ہیں آپ یہ تو ہیں ہی نہیں، نفلی روزے آپ رکھتے ہیں یہ تو ہیں ہی نہیں، شریعت کو گھٹاتا جائے لوگ راضی ہوں گے۔ کون لوگ راضی ہوں گے؟ وہ لوگ راضی ہوں گے جو نفس پرست ہوں گے۔ اسی طرح کر کے یہ جو لوگ جب کھڑے ہوئے، جی مسلمہ کھڑا ہوا، جی اس نے بھی نمازیں معاف کر دیں کئی ساری، اس نے کہا بھی صرف 2 نمازیں پڑھو، 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھ لو، باقی سارے رہنے دو، کام کا وقت ہوتا ہے تمہاری مصروفیت ہوتی ہے۔ اور کئی لوگ جو نفس پرست تھے وہ سارے ساتھ ہو گئے، انہوں نے کہا واہ 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 کیا بات ہے، کیا شریعت لائے ہیں آپ بھائی۔ اسی طرح بہاءاللہ کو دیکھ لیں، بابیوں کو دیکھ لیں، ان کی شریعت کو دیکھ لیں، ان کی شریعتوں میں بھی یہ ہے، یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جناب جو نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے تو زنا تک کو بھی معاف کر رکھا ہے، زنا کو بھی معاف کر رکھا ہے، عورتوں کا پردہ معاف کر رکھا ہے، انہوں نے کہا عورتیں گھومیں پھریں مزے کریں، مرد عورتیں اکٹھے رہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو ایسی باتیں لے کے آئے نا، نفس پرست طبقہ جو نا بھاگ کے ادھر جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یار کیا بات ہے یار، کیا کمال شریعت لائے ہو۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ بندہ کہنے لگے جی آپ نے تو پھنسا رکھا تھا ہمیں 20 رکعت تراویح پڑھنے پر، ہم نے تو غامدی صاحب کو سنا وہ کہتے ہیں کہ تراویح تو ہے ہی کچھ ہے نہیں، آپ کیا بات کرتے ہیں، آپ نے تو لٹکائے رکھا ہے ہمیں، تراویح پڑھ پڑھ کے ہمارے تو گیٹے گوڑے رہ گئے ہیں۔ یہ تو غامدی صاحب نے فرمایا کہ تراویح نام کی تو کوئی نماز ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا ان کے نزدیک تو داڑھی نام کی بھی کوئی شے نہیں ہے، ان کے نزدیک تو حدیث بھی کوئی شے نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ حدیث بھی کوئی شے نہیں ہے، بتائیں کہاں جائیں گے آپ پھر؟ شریعت ساری گئی، پھر آپ حدیث کو چھوڑ دیں، اکیلے قرآن سے آپ نماز کی رکھتے ہیں اور نکال کے دکھا دیں ہمیں، نماز کی کتنی رکھتے ہیں، صبح کے 2 فرض آپ پڑھتے ہیں، کہاں لکھے ہوئے ہیں پورا قرآن میں، نکال کے دکھائیں۔ جی مغرب کے آپ 3 فرض پڑھتے ہیں، نکال کے دکھائیں قرآن میں۔ باقی سارے جتنے احکام ہیں، زکوٰۃ کا قرآن نے صرف حکم دیے کہ زکوٰۃ دو، اس کی تفصیل کریمہ علیہ السلام نے بیان کی ہے، اب نکال کے دکھائیں کہاں لکھی ہوئی ہے وہ تفصیل، قرآن کریم میں قرآن کریم سے نکال کے دکھا دیں، خاموش ہو جائیں گے سارے۔ اب ان سے پوچھیں وہ کہتے ہیں جی ہے ہی کچھ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ نفس پرست ٹولہ جو ہے نا، انہوں نے ہر دور کے اندر لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور لوگ بھی ایسے بدھ ہوتے ہیں وہ بھی بھاگ پڑتے ہیں ان کے ساتھ، یار کمال بات کرتا ہے یار، بڑی تحقیق ہے اس کی۔ اس نے کہا کہ تراویح نام کی تو کوئی نماز ہی نہیں۔ جیسے وہ ایک سکھڑی خاتون تھی، اس کو گردے میں درد ہوا، وہ ڈاکٹر کے پاس چلی گئی، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میرا علاج کر دیں۔ اس نے ہاتھ لگایا، اس نے کہا خاتون مائی صاحبہ تیرا تو گردہ ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا میں ایسے ساری رات روتی رہی ہوں کہ میرے گردے میں درد ہے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو شکر ہے میرا گردہ ہی نہیں ہے۔ اب بتائیں کیا خیال ہے، صرف ڈاکٹر کے کہنے پر کہ تیرا گردہ ہی نہیں ہے اس کو درد کا آرام آ جائے گا؟ کیا پھر ان لوگوں کے کہنے پر کہ تراویح نام کی کوئی عبادت ہی نہیں ہے، کیا خیال ہے رب تبارک و تعالیٰ کہ ہاں بھی اس کی تراویح معاف ہو جائے گی؟ تو یہ کیا چکر ہے؟
اللہ اکبر کبیرہ. یہ دیکھیں جی، تو بعد میں جو لوگ آئے نا وہ سارے خلف تھے. کیا تھے؟ خلف تھے. اب یہودیوں میں کوئی نیک نہیں ہے، یہودی میں کوئی نیک ہے. جب انہوں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا انکار کر دیا، حضور کی شریعت کا انکار کر دیا، قرآن کا انکار کر دیا، تو پھر وہ خلف کہاں رہے یار؟ وہ نیک کہاں رہے؟ نیک تو بندہ بنتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے کے بعد، کریم آقا علیہ السلام کو ماننے کے بعد بندہ نیک بنتا ہے. پھر نیک یعنی کہ ایمان لانے کے بعد پھر تقویٰ طہارت اختیار کرے، پھر جا کر نیک بنتا ہے بندہ. جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو ٹھکرا دیا، اللہ تعالیٰ کے قرآن کو نہیں مانا، انہوں نے انکار کر دیا ہے، تو بتائیں وہ پھر نیک کس چیز کے رہے بھائی؟ وہ خلف تو ہو سکتے ہیں، خلف نہیں ہو سکتے. جیسے قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، میں کہ ان کے بعد پھر ایسے نکارہ لوگ، بیکار لوگ آئے، گھٹیا لوگ آئے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز کو ضائع کر دیا. فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، نمازوں کو ضائع کر دیا اور خواہشات کی پیروی کی، شہوات کی پیروی کی انہوں نے. میں فسوف یلقون غیا، میں ان قریب یہ سارے کے سارے وادی غی میں ڈالے جائیں گے. وادی غی کیا ہے؟ میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ جہنم کے اندر وہ وادی ہے جس سے جہنم کے لوگ بھی پناہ مانگتے ہیں اور جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے. اندازہ لگائیں، یہ وہ وادی ہے، وادی غی. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، فرمایا کہ فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب یاخذون عرض هذا الادنی، میں کہ ان کے بعد پھر خلف لوگ آ گئے، بیکار قسم کے لوگ آ گئے، گھٹیا آ گئے. وارث الکتاب، کتاب کے وارث پھر وہ بن گئے، کتاب کے وارث وہ بن گئے. یاخذون عرض هذا الادنی، تو میں کہ وہ پھر یہ ادنا قسم کا مال جو ہے نا اس کتاب کے بدلے میں لیتے ہیں، اس کتاب کے بدلے میں ادنا قسم کا مال لیتے ہیں. اور فرمایا کہ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور جب انہیں کہا جائے اور کتاب بیچ رہے ہو ہیں، لوگ تم سے مسائل پوچھنے آتے ہیں اور تم کتاب میں رد و بدل کر کے لوگوں سے پیسے لے کر مسائل بتا دیتے ہو، تو آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سَيُغْفَرُ لَنَا، بخشے جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوتا. بتائیں یہ یہودیوں کی بولی تھی کہ بخشے جائیں گے؟ بتائیں یار آج ہمارے مسلمان یہ بات کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ جس کو بھی دیکھو گناہوں میں مبتلا ہے نا، کہو یار چھوڑ دے اسے، اب بخشے جائیں گے. مولوی صاحب تمہیں کیا پتا اللہ تعالیٰ کس کام میں راضی ہے؟ سود خوری کر رہا ہے، کہا جائے ابھی سود خوری چھوڑ دیں، اور کہہ جی فرورنا بخشے جائیں گے. مولوی صاحب آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ نظام کفر کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، نظام کفر کا حامی ہے، کہا جائے چھوڑ دو اسے، وہ کہتا ہے نہیں جی کچھ نہیں ہوتا مولوی صاحب، سیغفرنا بخشے جائیں گے ہم تو. یہ بات جو ہے نا، یہ والا نعرہ صرف یہودیوں کو نہیں تھا، آج کے مسلمانوں کا نعرہ بھی یہی ہے. بندہ اٹھا جناب پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے آ گیا، سارے کام وہی غلط کر رہا ہے. کیا جی وہ پیر کے لڑ لگ گئے، بخشے جائیں گے مولوی صاحب؟ کیا بات کرتے ہیں؟ میں تو داتا صاحب ہر مہینے دیکھ دیتا ہوں، ہر ہفتے دیکھ دیتا ہوں داتا صاحب، میں تو بخشے جاؤں گا بھائی. میں تو داتا صاحب مزار کے غسل کے لیے وہاں جا کے ہر کے گلاب دیتا ہوں، میں تو بخشے جاؤں گا بھائی. میں تو ہر مہینے 11ویں پکاتا ہوں، میں تو بخشے جاؤں گا. ایسی تھوڑا بخشے جا کیا بندہ ہیں؟ تم نے رب تبارک بتایا کہ قرآن کے سودے کیے ہیں، عقائد اسلامیہ کے سودے کیے ہیں. جنہوں نے پیسے لے کر ختم نبوت کے عقیدے میں رد و بدل کیا ہے، بتائیں انہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے ساتھ کیا کیا ہے؟ قرآن کا سودا کیے نہیں کیا انہوں نے؟ پیسے لے کر قرآن کے حکم کو بدلنے کی کوشش کی نہیں کی. آج جو کہتے پھرتے ہیں کہ قادیانی ہمارے بہن بھائی ہیں، تو بتائیں رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نہیں فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن تمہارے بھائی ہیں، یہ کافر تمہارے بھائی نہیں ہو سکتے؟ بتائیں رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے حکم کو بدلا نہیں بدلا انہوں نے؟ قرآن کریم کے حکم کے خلاف عقیدہ بنایا نہیں بنایا انہوں نے؟ بتائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، میں اگر ان کے پاس اس جیسا سامان اور آ جائے نا تو وہ بھی لے لیں. چھوڑے نا، ایک لے بیٹھے ہیں دوبارہ بھی لے لیں گے وہ، یہ بھی آنے دیں. آج ہمارے پاکستانی حکمران جو ہیں عقائد اسلامیہ کے سودے کے بدلے میں باہر سے پیسے لیتے ہیں، IMF سے. ایک دیوبندی عالم ہے، نام بھی لے لیتا ہوں میں، مفتی تقی عثمانی، اس نے بیان کیا، اس نے کہا کہ ہمارے کچھ مولوی صاحب، باقی بھی دیوبندی علماء تھے، کہتے سارے وزیر اعظم سے ملنے گئے، جا کے اس سے کہا کہ آپ مہربانی کریں، یہ جو کو ایجوکیشن ہے نا، گائے اور بیل اکٹھے والی، کو گائے کو کہتے ہیں آج کل، یہ بھی بڑا کہتے ہیں گائے. میں کہا سب کو گائے کہہ رہا ہے، کسی کو محسوس ہی نہیں ہو رہا. کہتے ہیں انگریزی میں گائے کہہ رہا ہے، اردو میں تھوڑا گائے کہا ہے.
تو وہ کو ایجوکیشن ہے نا جی، مخلوط تعلیم جو ہے، لڑکی لڑکا اکٹھے بیٹھ کے پڑھیں، علم پڑھیں، کیسا علم ہے جی، ہیں جو اکٹھے بیٹھ کے آتا ہے، علیحدہ علیحدہ نہیں آتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو وہ انہوں نے کہا جی ہم نے وزیر اعظم کو عرض کی کہ حضور آپ مہربانی کریں، یہ جو کو ایجوکیشن ہے نا اسے ختم کر دیں، لڑکیوں کی یونیورسٹی الگ بنا دیں، لڑکیوں کی الگ بنا دیں۔ کہتے ہیں وزیر اعظم نے فرمایا پیسے ہمیں IMF دیتا ہے، یہ اس کی ڈیمانڈ ہے۔ اس نے کہا لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے بیٹھ کے پڑھیں گے تو پیسے آپ کو ملیں گے، آپ اس طرح کریں پیسے آپ دے دیں ہمیں، ہم علیحدہ علیحدہ یونیورسٹی بنا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اب رب تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے پیسے لے کر رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے حکم کا سودا کیا نہیں کیا، بتائیں ہیں؟ اب تو وہ عالم ہے، وہ خود بیان کر رہے ہیں، عالم بیان کر رہا ہے، اس نے کہا کہ ہمیں وزیر اعظم نے یہ کہا ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیسے کیسے سودے ہو رہے ہیں، ہمارے عقائد اسلامیہ پر سودے ہو رہے ہیں۔ یہ تو ایک بات بتائیے، آپ کو سینکڑوں باتیں ایسی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ یہودیانہ طبیعت ہے بھائی، رب تعالیٰ کے حکم کو بدل دینا، وہ بھی پیسے لے کر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب الا یقولوا علی اللہ الا الحق، میں کیا ان سے عہد نہیں لیا گیا تھا کتاب کے متعلق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سوائے حق کے کچھ نہیں کہیں گے، ہیں وہی بات کریں گے جو حق ہے، وہی بات کریں گے جو اللہ نے کہی ہے، وہی بات کہیں گے جو ان کی شریعت میں موجود ہے، وہی بات کہیں گے جو ان کی کتاب میں موجود ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا ہے؟ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، حالانکہ جو کچھ اس میں تھا وہ سارے کا سارا پڑھتے تھے، اور پڑھتے تھے یہ کتاب کو، باوجود اس کے انہوں نے یہ حرکت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ یہ حال کیا انہوں نے۔ اللہ اکبر۔ اس سے ثابت ہوتا ہے جس بندے کو پیسوں کی لت پڑ جائے نا جی، مال کی لت پڑ جائے، وہ پھر رب تعالیٰ کے دین کا سودا کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ سچی کہہ رہا ہوں، رب تعالیٰ کے دین کا سودا کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا، دین کا بھی سودا کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہاں تو 4 دن میں تم مال کھا لو گے، کیا کرو گے؟ وَلَا وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں کہ اور آخرت کا جو گھر ہے نا، میں کہ وہ بہترین ہے ان کے لیے جو پرہیزگار ہیں۔ تم تو گئے جہنم میں ہیں، میں افلا تعقلون، میں تمہیں عقل نہیں آتی ہیں؟ کیسی باتیں کرتے ہو، کیسے کام کرتے ہو؟ تمہیں عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، تمہیں فہم نہیں ہے، تمہیں کیا کرتے ہو تم؟ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، ہاں وہ لوگ جو کتاب کو، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، انا لا نضیع اجر المحسنین، بے شک ہم مصلحین، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے، اصلاح کرنے والوں کا، اپنی آپ کی اصلاح کرنے والوں کا، لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے والوں کا ہم اجر ضائع نہیں کریں گے، ہم ان کو اجر ضرور عطا فرمائیں گے۔ آگے جو آیا مبارک ہے جس میں ایک قصہ بیان ہوا وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی خدمت میں یہودیوں نے عرض کی، تو بنی اسرائیل نے عرض کی کہ حضور مہربانی کریں، اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ ہمیں کچھ شریعت دے دے تاکہ ہم اس کے مطابق عمل کریں، اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، اسی کے مطابق اپنا معاشرہ، اپنی سیاست، اپنا نظام، تعلیم، ساری چیزیں جو ہیں اسی کے مطابق ترتیب دیں، ہم یہ ذرا مہربانی کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، کوہ طور پر حاضر ہوئے، 40 دنوں بعد آپ کو کتاب ملی، جب کتاب لے کر آئے اپنی قوم کو پڑھ کر سنائی کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو قوم نے کہا یہ تو احکامات سارے مشکل ہیں، ہم سے تو عمل نہیں ہوگا ان پر، آپ مہربانی کریں اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ یہ لے لے واپس، کوئی اور آسان احکام دے دے، آسان احکام دے دے۔ یہاں پہ تھوڑا سا یہودیانہ مزاج اپنی قوم کو بھی بتا دوں، جب بھی مولوی حدیث بیان کرتے ہیں نا، کہ آقا علیہ السلام 9 بار گئے تھے نماز کم کروانے کے لیے، تو قوم آگے سے پتہ کیا کہتی ہے، کئی سارے لوگوں کو منہ سے میں نے خود سنا، کہتے ہیں ایک بار اور بھی چلے جاندے ہیں۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آئی؟ آقا علیہ السلام تو یہ سوچ کے واپس آ جائیں کہ میری امت اتنی بھی گئی گزری نہیں ہے کہ 5 نمازیں بھی نہ پڑھے گی، اور امت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہو کہ ایک بار اور چل جائے تو نماز ہی معاف ہو جاتی۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا کہ حبیب پیارے ہم نے جو کہا ہے وہی حق ہے، ہم نے 50 کہی تھی، آپ کی امت پڑھے گی 5، ثواب 50 کا ہی دیں گے، تو 50 بھی 5 بھی جس پہ بھاری ہوں، پھر بھی امتی بیٹھ کے کہے جی ایک بار اور چلے جاتے تو یہ بھی معاف ہو جاتے۔
اب دیکھیں نا، جس کے نزدیک پورا دین ہی اکیلی نماز ہو، نہ اس کے دین میں احد ہو، نہ بدر ہو، نہ حنین ہو، نہ جناب اس کے دین میں شیب ابی طالب ہو، نہ اس کے دین میں غزوہ خندق ہو، نہ اس کے دین میں باقی تنگیاں ہوں، نہ اس کے دین میں جناب کافروں کے ہاں قید ہو، نہ اس کے دین میں کوئی اور شے ہو، اس کے پورا دین ہی اکیلی نماز ہو، اسے نماز بھی بھاری ہو، پھر بطور مذاق کے کہہ دیں ایک باری اور چلے جاندے تو وہی معاف کر دیں۔ بتائیں یار، وہ بھی کوئی امتی ہے یار، کس چیز کا امتی ہے وہ؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، اچھا انہوں نے کہا کہ یہ احکامات بڑے مشکل ہیں، یہ آپ لے جائیں، اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ سوکھے سوکھے آسان احکام دے دیں ہمیں تو ہم ان پر عمل کریں گے۔ جب انہوں نے یہ کہا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور کو وہاں سے اٹھایا اور جہاں وہ رہتے تھے وہیں پر آ کے ان کے سامنے کھڑا کر دیا، اس طرح اوپر ان کے اوپر کر دیا اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو۔ ہاں بھی بتاؤ لیتے ہو اسے یا نہیں؟ لیتے ہو یا نہیں؟ اب جیسے انہوں نے دیکھا کہ جناب یہ پہاڑ تو ہمارے اوپر گرتا ہے، فوراً سارے سجدے میں گر گئے، اور سجدہ بھی ایسا کیا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ مکار تو تھے، ہیلے باز تو تھے، سجدہ بھی ایسا کیا انہوں نے جناب آدھا ماتھا نیچے رکھا زمین پر، اور آدھے سے دیکھ رہے تھے کہیں آ تو نہیں رہا، یہ آدھا ماتھا جو ہے نا اس طرح رکھا، ایک آنکھ دوسری آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہیں اوپر تو نہیں گر رہا پہاڑ، اور آج تک یہ سجدہ کرتے ہی ایسا ہے۔ ان کو آپ دیکھیں نا کبھی نماز پڑھتے ہوئے تو سجدہ ایسے ہی کرتے ہیں، عموماً تو ان کی نماز وہ لو یا پو یا پڑھتے ہوئے دکھاتے ہیں، وہ دیوار گریے کے پاس ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں نامراد، وہی دکھاتے ہیں بس، اور کچھ نہیں دکھاتے ان کا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ اوپر کر دیا تو پھر سارے کہنے لگے ٹھیک ہے مولا ہم لیں گے، لیکن بعد میں پھر انہوں نے انکار کر دیا، پھر مکر گئے، وہ بعد میں مکرے، اس وقت سب نے مان لیا کہ ٹھیک ہے مولا جو جیسے تجھے قبول ہے ہم بھی راضی ہیں اس پہ۔ اب یہاں پہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، لا اکراہ فی الدین قرآن کریم میں آیا ہے کہ میں کہ دین میں کسی پر جبر نہیں ہے، یا یہاں کسی کو کون نماز پڑھ کہتا ہے دین میں سختی نہیں ہے، عورت بے پردہ جا رہی ہے دین میں سختی نہیں ہے، بھائی کیا مطلب ہے تمہارا بھائی؟ وہ کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا بھائی آپ کی مہربانی تعریف نہ کریں، قرآن پاک کو اس کے اصل معنی سے نہ پھیریں۔ لا اکراہ فی الدین کا تعلق جو ہے وہ کافروں کے ساتھ ہے، کہ کافر کو مجبور نہیں کیا جائے گا اسلام قبول کرنے پر، کافر کو یہ نہیں کہا جائے گا دھکے کے ساتھ میں تلوار اٹھا رہا ہوں کلمہ پڑھ، گولی مارتا ہوں کلمہ پڑھ، پتھر مارتا ہوں تیرے سر میں کلمہ پڑھ، یہ نہیں کہا جائے گا، اپنی اس کی مرضی ہے پڑھے، آپ کا کام ہے اسلام کے محاسن اس کے سامنے کھول کے بیان کر دینا، آگے کلمہ پڑھے نہ پڑھے اس کی مرضی ہے جی، آپ نے اس کے سامنے بیان کر دیا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے آپ نے بیان کر دی، اسلام کی خوبیاں بھی اور کفر اور شرک کی برائیاں بھی آپ نے بیان کر دی، اب اس کی مرضی ہے اسلام کو قبول کرے یا پھر اسلام کو قبول کر کے جنت چلا جائے، یا پھر جناب وہ کفر پر ہی رہ کر جہنم چلا جائے، یہ اس کی مرضی ہے۔ لا اکراہ فی الدین کا تعلق کافر کے ساتھ ہے، اور یہ جو ہے اسلام تو قبول کر چکے تھے، بنی اسرائیل اسلام قبول کر چکے تھے، کلمہ پڑھ چکے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آ رہے تھے، اب اسلامی احکامات جو ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے مجبور کیا جائے گا، ان پر عمل کرنے کے لیے مجبور کیا جائے گا۔ جیسے کوئی ادارہ ہو، مثال کے طور پر مدرسہ لگا لیں، مدرسوں میں تو عموماً ایسی پابندیاں نہیں ہوتی، کالج یونیورسٹی لگا لیں، کالج کو آپ دیکھیں، کالج کے اندر لڑکوں کے ایک ہی قسم کے کپڑے ہوتے ہیں، بوٹ ایک قسم کا ہوتا ہے، بیج لگا ہوگا یہاں پہ وہ بھی ایک قسم کا ہوگا، ٹائی پٹائی بھی ساری ایک قسم کی ہوگی، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اب کوئی بچہ وہاں پڑھتا ہے، وہ کہیں گے ہاں جی آپ یہ پہن کے نہیں آئے، وہ کہیں جی اسلام میں تو سختی نہیں ہے، یہ کیا ہوا ہے یا نہیں؟ آپ کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے، لیکن انہوں نے آپ کی بات نہیں سننی، انہوں نے کہا اسلام میں سختی نہیں ہے لیکن یہ ہمارا نظام تو امریکہ کا ہے، یہاں تو سختی ہو گئی بھائی، یہاں تو ماننا پڑے گا آپ کو، یہاں تو عمل کرنا پڑے گا۔ اچھا اب یہ بتائیں کالج والے جو ہیں جن چیزوں پر پابند اپنے کالج میں پڑھتے ہوئے بچوں کو کرتے ہیں، کیا انہی چیزوں کا پابند باہر گلی سے گزرتے ہوئے بندوں کو بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں نہ کر سکتے، ان کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح کر کے اسلامی احکامات جو ہیں آپ جو کلمہ پڑھ لے اس پر سختی کے ساتھ اس کو عمل کروائیں گے، کر بھائی، یہاں تک لکھا ہے فقہاء نے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اسے اٹھا کے جیل ڈال دیں، جیل ڈال دیں اسے، وہیں پڑھا رہے ہیں جی، جب تک وہ توبہ نہیں کرتا اسے باہر نہ دیں۔ یہاں تک لکھے فقہاء نے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا جو نماز چھوڑ دے، اور فرمایا کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اسے پکڑ کے اتنی ٹھکائی کی جائے لہو نکل آئے اس کا،
اور پھر جیل پڑا رہے جب تک توبہ نہ کرے، نمازیں پڑھنے کی جو اس کے اندر صلاحیت ہے وہ دکھنے نہ لگ جائے صلاح اس کی، اس وقت تک اسے نہ چھوڑا جائے، وہیں پڑا رہے۔ یعنی کہ اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا، اسلام قبول کر لے گا تو پھر احکامات پر عمل کروانے کے لیے مجبور کیا جائے گا۔ سمجھا ہے نا؟ جیسے کسی نے داخلہ نہیں لیا ہمارے یہاں مدرسے میں تو ہم اسے مجبور نہیں کریں گے کہ یہ آپ امامہ باندھو، نماز پڑھو، یہ کرو وہ کرو۔ نماز کی وجہ سے میں نے مثال دی کہ ہم مجبور نہیں کریں گے اسے کہ جناب آپ جناب صبح سے یہاں پہنچے، شام کے وقت چھٹی ہوگی، آپ کو یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن جو آ جائے گا یہاں اسے تو مجبور کریں گے نا بھائی۔ اسی طرح کر کے جو بندہ اسلام کے مکتب میں، اسلام کے مدرسے میں داخل ہو گیا ہے، اب اسلام اپنے احکامات اسے منوائے گا، اسلام اپنے احکامات اسے منوائے گا۔ تو یہ اشکال جو تھا اس آیت مبارکہ پر وہ دور ہو گیا۔ اب چونکہ وہ کلمہ پڑھ چکے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، اب وہ ہیلہ بازی کر رہے تھے کہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ احکامات نہیں چاہیے، ہمیں اور چاہیے، لہذا ہم یہ نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ ان کے اوپر اٹھا دیا، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پہاڑ ان کے اوپر ایسے کر دیا گویا کہ وہ صاحبان بن گیا، ایسے لگا جیسے وہ صاحبان ہو، ان کے اوپر تنبو نہیں ہوتا جیسے، اس طرح کر کے اوپر آ گیا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہیں یقین ہو گیا اب یہ ہمارے اوپر گرنے والا ہے، اب یہ گرے گرا، واقعٌ بِهِمْ، یہ ہمارے اوپر گرنے والا ہے، واقعٌ بِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انہیں یقین ہو گیا کہ گرنے والا ہے، تب ہم نے انہیں کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، ہم نے کہا کہ یہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے نا، اسے طاقت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، تھام لو اسے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تم یاد کرو جو کچھ جس میں ہے، جو کچھ جس میں ہے وہ یاد کرو، اس کا ذکر کرتے رہو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی